یہ ابن ابی الحدید المعتزلی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یار میں آپ سے مدد کو آپ مدد شرک سمجھتے ہیں یا آپ ناجائز جائز مانتا سمجھتے ہیں؟ ہوں، میں ناجائز آپ مانتا ہوں۔ نجائز مانتے جی ہیں، ہاں، جی شرک ہاں، نہیں جی ہاں، سمجھتے آپ؟ جی ہاں، آپ آگے بات کیجیے۔ میں نے کہا شرک نہیں سمجھتے آپ؟ سمجھتا ہوں۔ شرک سمجھتے ہیں، تو کیا دلیل ہے یہ شرک ہے؟ اگر کوئی انسان عقیدہ یہ رکھ رہا ہے، ان کے تصرف کا اعتقاد رکھتا ہے، تو تب آپ شرک مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان تصرف کا عقیدہ رکھتا ہے، تصرف سے مراد یعنی کیا کوئی، ہے؟ وہی بتاتا ہوں کہ ایک انسان نے دکان ڈالی، دکان ڈالنے کے بعد وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام علی اس کے کاروبار میں برکت ڈالیں گے، وہ اسے پیسہ دے رہے ہیں۔ دوسری مثال لے لیں، انسان کا چلنا انسان کے گرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، کیونکہ چلتا اپنے تصرف سے ہے، گرتا اپنی قدر کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی انسان اس دلیل طرح کے آپ دیکھیں تکلیمی محترم، معاملات میں ان دیکھیں کا آپ تصرف مان کہانیاں لے، سنا رہے ہیں مجھے، دیکھیں میں نے آپ سے کہانیاں دلیل نہیں سنا رہا مانگی ہے، تھا دلیل جناب۔ میں آپ نے دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنی ہے، حدیث پیش کرنی ہے، اپنی رائے نہیں دینی ہے۔ آپ نے کہانیاں نہیں سنانی، نہیں، میں تو دکان اپنی ڈالی، لحاظ وہ میں نے پھل نہ ڈالے، نہ وہ کیا، میں یہ دلیل نہیں ہے، قرآن میں و مجھے آپ کی حدیث سے اپنی رائے پیش دیں۔ کر دینا۔ میں عقلی لحاظ سے مسئلے کی وضاحت مانگ رہا ہوں آپ سے، میں عقلی لحاظ سے مسئلے کی وضاحت مانگ رہا ہوں کہ آپ سے کس مقام پہ رکھتے ہیں؟ ہم نے ارادہ اس پہ تشریعہ بیان میں کر رکھتے ہیں دیا کہ کہ ارادہ جو تکلیمیہ میں رکھتے دیکھیں ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے میرے محترم، اگر آپ وہی چیزیں ریپیٹ کریں گے، ہم نے مقام تفویض میں جو اگر پکارے گا وہ شرک ہے، مقام ہیں؟ اچھا، توسل میں پکارے گا تو جائز ہے۔ یہ ہم بہت مقام بہت بار تفویض اور مقام توسل کی ذرا تشریح کر سکتے ہیں کہ مقام توسل میں ان کے تصرف کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت کریں۔ مقام دیکھیں توسل میں ان کے تصرف اور اختیار کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ مثال دے آپ دوں کا ایک، سوال ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک منٹ ہے، دیکھیں میرے محترم، اچھا آپ نے چیزیں پوری نوعیت ہی بدل دی نا۔ دلیل آپ نے اچھا دینی تھی، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا یا علی مدد شرک ہے، یہ سب سن جی رہے ہیں ہاں، نا۔ آپ نے کہا، آپ نے دعویٰ کر دیا یہ شرک ہے، تو آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، تو آپ نے مجھے دکان والی کہانی سنانی شروع کر دی۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہانی میں میرے تو بھائی، عقل پہ آپ کلام کروں، نہیں میری بات میں تو سنیں نا، عقل پہ کلام کروں، اس کا تعین کر لیجیے۔ نہیں آپ آپ تعین کی کر عقل کے میں میرے آپ کو لیے، لگا دوں گا۔ آپ کی عقل میرے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ کی عقل جو ہے وہ دین نہیں بنائے گی، نہ میری عقل دین بنائے گی، نہ کسی صحابی کی عقل دین بنائے گی۔ دین بنانے کا کام اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے تو پیش کر دیں کہ یہ اس وجہ سے شرک ہے، تو آپ ہم نے اس شاید کا رد میرا کریں۔ نام نہیں پڑھا پروفائل پہ، آپ نے شاید جی پروفائل پہ میرا نام نہیں پڑھا، ابن ابی الحدید المعتزلی۔ مجھے آپ کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، المعتزلی، اچھا مجھے آپ کے نام سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کا نام حضرت عمر ہو، آپ کا نام حضرت علی ہو، آپ کا نام جو بھی ہو، آپ کی دلیل دینی ہے۔ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے یا حدیث کون سی ہے جس میں کہ توسل جو ہے یا علی مدد جو ہے وہ شرک ہے، وہ آپ نے آپ، پیش کرنی ہے۔ آپ کے میں پاس نے ہے آپ کو کہا ہے آپ مقام کا تعین کریں، آپ مقام کا تعین کریں، حکم میں بھی لگاتا ہوں۔ آپ نے کہا بطور دیکھیں توسل، آپ وہی نے بات ہے، لگا دیا آپ نا، نے بطور توسل بات کی۔ آپ نے جب شرک کا فتویٰ لگایا تو آپ نے مجھے کہا تھا کس وجہ سے جی ہاں، شرک ہے، آپ نے فتویٰ لگا دیا تھا نا۔ اب آپ نے وہی دلیل علت دینی آپ ہے کو کس بتانے وجہ لگا، سے فتویٰ لگایا۔ وہی علت آپ کو بتانے لگا۔ آپ نے کہا مقام توسل میں رکھتے ہیں، میرا چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے کہ مقام توسل میں آپ ان کا آپ نے شرک تصرف کا فتویٰ مانتے ہیں کہ لگایا۔ نہیں؟ دیکھیں میرے محترم، پھر واپس آتے ہیں، آپ چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ہم گڈ مناظرہ منڈی کر بہت رہا، اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں نے کہا یا علی مدد شرک ہے، آپ نے کہا ہاں شرک ہے۔ اب آپ نے دلیل جی دینی ہاں، ہے قرآن حدیث سے، کون سی آیت میں لکھا ہے یہ شرک ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے یہ شرک ہے، یہ جی ثابت کریں۔ قرآن و حدیث سے بات ہوگی نا، آپ کی عقل سے تو نہیں بات ہوگی۔ قرآن و حدیث ہم نے ٹائٹل یہ دیا عقل کہ نہیں، قرآن و سنت اور دلیل، عقل اس سے کے بات ذریعے تو علت کا مجھے تعین کس ہوگی، پہ لگتا ہے؟ دیکھیں عقل آپ کے کی ذریعے عقل حجت نہیں ہے، آپ کی عقل حجت نہیں ہے۔ آپ علت کا آپ تعین نے کیسے کرتے مطلقاً ہیں؟ فتویٰ لگایا، آپ نے مطلقاً فتویٰ وہی نا، لگایا یا علی مدد شرک ہے۔ یہ بہت بڑا حکم علت ہے، بتاتا ہوں بہت آپ کو، بڑا آپ کو حکم ہے علت بھائی، بتاتا ہوں، اسی لیے نس آپ دو نے گے آپ دلیل کو نس۔ دینی ہے علت نا، بتاتا ہوں، جی نس جی دیں۔ جی 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 علت مفتی صاحب، کا تعین دو شاہ کل صاحب کریں گے دینے نا لگے ہیں، آپ علت، بسم اللہ۔ چلے دے دے جناب۔ آپ پہلے اس بات کا تعین کریں کہ آپ مقام توسل میں تصرف مانتے ہیں کہ وہ نہیں، بھائی شرک کے اوپر، یہ شرک کی علت پہلے واضح نس کریں۔ دے دو کہ یہ شرک ہے، یہ جس بھی یہ اعتبار سے مانے، چاہے وہ توسل کسی بھی آپ نے شکل میں شرک کیا مانے، ہے، تصرف، آپ نے آپ نے شرک شرک تصرف کی بات کریں، تصرف مانتے ہیں کہ نہیں؟ تصرف مانتے ہیں تو تصرف بے شرک ہے، میں نے علت تصرف جو بتا دی۔ بھی ہے، آپ نے شرک کہا ہے، اس پر تصرف نس مانتے لے ہیں تو دو۔ شرک ہے، میں نے علت بتا دی۔ دلیل تصرف دینا، مانتے ہیں تو شرک ہے، میں نے علت دلیل بتا دی۔ دینا، دلیل دیں، دلیل دیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں آگے بات کریں۔ ایاک نماز پڑھتے ہیں نستعین، آپ؟ الحمدللہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ہر سورہ پڑھتا ہے، جی ہاں، اس میں تو یہ لکھا ہے سورہ فاتحہ کی بنیادی الحمدللہ آیت ہے، رب اللہ نام العالمین۔ تیری عبادت پرانی کرتے ہیں، بات اسی سے مدد مانگتے ہیں۔
سن لینا یہ الحمدللہ رب العالمین اچھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کسی اور کی تعریف کرنا شرک ہو جائے گا؟ جی ہاں بتائیں، میں پہلی کہہ رہا آیت تو ہوں یہاں بات شروع ہوتی مکمل ہے نا. سنیں. میں نے کہا یا اللہ بات ہم ابھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد نہیں مانگتے نہیں ہیں. نہیں مطلب کہاں نہیں سے دلیل ایسے کی؟ کیا ایسے کی نہیں بات کریں آپ؟ ایسے نہیں. آپ وہی بندے ہیں جنہوں نے پوسٹ لگائی تھی نا کہ میں گیا تھا تو میں ان کی ایسی کر دوں گا. اب میں آپ جی کو ہاں پورا موقع الحمدللہ دے میری رہا ہوں، اس پوسٹ ہے. لیے اب آگے بات. میں نے دیکھیں میں نے آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں، آپ کو ریموو نہیں کروں گا، آپ جی سے ہاں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن آیت الرحیم لگائی تو آپ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت. تو تمام تعریفیں جی ہاں اللہ آگے کے بات لیے کریں. ہیں، تو کسی اور کی تعریف کرنا جی شرک ہو ہاں جائے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی اور کی تعریف تعریف کریں شرک گے ہے. تو شرک ہو جائے گی. ہاں قرآن آپ کہتا کا ہے کیا تمام صفت تعریفیں ہے اللہ کے یہاں لیے. پہ؟ آپ کا کیا صفت ہے؟ آپ کیونکہ کا بھی جب اللہ قیاس تعالیٰ کی باطل ہے نا، تعریف اور انسان کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق تو اسی ہے. لیے مقام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الوہیت کی میں اور مدد میں. مقام اور الوہیت میں ہاں، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ قرآن میں آیت کہاں لکھا ہے؟ آیت میں کہاں لکھا ہے یہ؟ میں علت کی تو واضح کر رہا ہوں. آپ نے قیاس کیا، میں قیاس کو توڑ رہا ہوں آپ کی قیاس علت آپ واضح کر کر کے. رہے ہیں، ہمارے ہاں تو قیاس قیاس نہیں آپ نے ہوتا نا، کیا. آپ قیاس کر رہے ہیں. میں نے کب آپ قیاس نے کہا کیا ہے؟ تمام میں نے تعریف تو اللہ کی مخلوق کی تعریف کیوں ہے؟ تو اسی کا میں میں نے نے آپ کو کہا جواب کیا دیا نہیں کہ مخلوق کی تعریف میں شرک کیوں نہیں ہے. سب. دیکھیں میرے محترم، پوری بات سن لیں. آپ نے ایک الزامی میں جواب شرک دیا نا، نہیں تو آپ کی علت واضح کر. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ شرک ہے کہ مثلا اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی غیر کی تعریف کریں گے تو شرک ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں شرک ہوتا. تو پھر ایاک غیر کی تعریف نستعین سے میں مراد کیا ہے؟ اگر آپ غیر کی تعریف سے مراد ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی جن اوصاف میں تعریف کرتا ہے وہ اوصاف الوہیت کا تقاضا ہی نہیں ہے. اور اگر تعریف آپ ان اوصاف میں کرتے ہیں جو الوہیت کا تقاضا ہے، بس تب تو یہی شرک ہے. مدد جواب ہے. کیسے شرک ہو؟ آگے آپ بات ایاک تو کریں. نعبد و غیر ایاک نستعین میں بھی ٹھیک ہے. جی نستعین ہاں میں مدد اس جو میں ہے، بھی یہی ہے. نستعین میں مدد میں شرک کیسے ہو جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں. اب آپ نے ثابت آپ کہہ کرنا تو ہے. نہیں ہم سے اللہ سے مانگتے ہیں، تو جب آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ خود ہی شاید کی انکاری ہو رہے ہیں عملی طور پر. کس طرح؟ مثلا کسی سے مدد مانگنا شرک ہر حالت میں ہو جائے گا نا. پھر آپ نے ایاک کا، کیونکہ کسی حالت کسی کی عبادت جو ہے، کیا بنتا ہی پہلے ہے. لفظ ہے بات سن لیں. جی ہاں ایاک نعبد ہے. بات سنیں میرے محترم، کاٹے نا بیچ میں نا. ہم نے اپنے پورا موقع سنیں دیں گے. سنیں. آپ یہاں پہ، ہم بھی یہاں پہ ہیں نا، کیونکہ آپ نے پوسٹ جی لگائی ہاں تھی تو آپ پورا بڑے چیمپئن بن رہے تھے. آپ کا ماشاء چیمپئن پورا دیکھتے ہیں نا یہاں پہ. پہلے لفظ ہے دیکھتے ہیں ایاک دیکھتے ہیں. نعبد. بات سن لیں، جی ہاں ایاک نعبد میں آپ کا پہلا مسئلہ ہے نا. ایاک نعبد، تو کسی کی عبادت جو ہے وہ زندگی اور موت میں جو ہے وہ جائز ہے؟ زندگی میں جائز ہے کسی کی عبادت کرنا؟ اللہ کی جائز ہے اور کس کی جائز ہے؟ آپ قائل نہ لگ رہا کسی کی عبادت پہ. نہیں میں نے آپ سے سوال کیا، کسی غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ زندگی میں جائز ہے؟ نہیں میں تو قائل نہیں جائز. اس کا مطلب ہے شرک کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے. نہیں شرک چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کی عبادت شرک ہو جائے گی. تو مدد میں بھی یہی اصول اپلائی کرو نا پھر. جی ہاں. مدد میں تو میں نے ہاں، مدد میں میں نے بھی آپ کو واضح کیا تو ہے ابھی سن کہ لو. آپ تشریعی اور تکوینی نہیں معاملات کا قیاس کر ہی نہیں سکتے. آپ پہلی تشریعی اور پہلی تکوینی پہلی معاملات کا قیاس کر ہی نہیں جیو سکتے. نہ اور اگر میں یہ آج کی آپ کا نوعیت سے بتا دوں کہ یہ تکوینی معاملات ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے اگر میں ہے. ایاک نعبد ایک جیسا لفظ ہے، ایاک نستعین دونوں میں اچھا ایاک نعبد نستعین ہے. جب آپ زندہ اور اب تکوینی مردہ اور کی تشریعی عبادت معاملات میں واپس شرک میں نہیں فرق کر کہتے. دیں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. تکوین اور تشریح کا یہاں پہ ذکر ہی ذاتی رائے نہیں ہے. نہیں نہ آپ جس چیز کا قیاس کریں وہ الوہیت یہ کے تقاضوں میں نہیں آتا. پہلے آپ نے حمد کا سوال کیا. آیت سے استدلال کیا. دیکھیں محترم، جی ہاں آیت اس سے میں استدلال کیا. تکوین، نہ آیت میں لفظ تکوین ہے، نہ آیت میں تشریح کا قید ہے. اس لیے جب ایاک نعبد ہے نا، وہاں پہ نہ زندگی قید ہے نہ موت کی قید ہے. ہم نے دونوں میں جی ہاں اطلاق کیا اس کو. آپ نے دونوں پہ ٹھیک ہے. اطلاق کیا نا ایاک نعبد جی میں. ہاں کیا رکھا ہے کیا آگے. آپ نے زندگی میں، تو ایاک نستعین میں بھی آپ نے دونوں پہ اطلاق کرنا ہے. پھر آپ نے اسی اصول کے تحت. کرتا ہوں میں اطلاق کیا تو ہے اطلاق. اب اللہ سے کون سی مدد مانگتا ہاں، ہے؟ وہ ارادہ تشریعہ میں نہیں اس طرح اصلی نہیں. ارادہ تشریعہ میں. نہیں عبادت کو کیسے؟ مثلا ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، ایک بندہ صرف اس کو کرتا ہے. نہ مثلا آپ استعانت کی طرف آئیں. اب استعانت کی طرف آئیں. عبادت کو تو میں نے مطلق آپ نے شرک ہے. نعبدو کا، عبادت کو جو تو میں نے آپ مطلق نے شرک ہے. نعبدو کا مسئلہ حل کرنا ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ نے شرک کہاں لکھا ہے؟ آپ نے، یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے نا، آپ کا ذاتی فہم ہے نا. آپ تو کی شرک اور ذاتی کس رائے چیز میرے کا لیے نام ہے؟ حجت نہیں ہے نا. اچھا یعنی نہیں نعبدو میں اگر آپ کسی اور کو لے لیں تو وہ شرک نہیں ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں شرک ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہے. نہیں، وہاں پہ زندہ مردہ قید نہیں آپ نے لگائی نا. نہیں قید میں بھی نہیں لگا رہا قید. میں تو یہاں استعانت میں بھی قید نہیں لگا رہا. ہاں، استعانت میں بھی زندہ اور مردہ کی قید نہ لگائے. پھر شرک ہونا چاہیے ہر کام. نہیں لگا رہا. ہاں شرک ہے آگے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں امی سے روٹی مانگوں تو یہ بھی شرک ہے. پھر قیاس فاسد
فاسد قیاس چلو میں علت بتاتا ہوں، علت آپ میں بتاتا ہوں قیاس کیوں فاسد ہے، علت بتاتا ہوں، بتاتا ہوں محترم، بتاتا ہوں محترم، بتاتا ہوں. آپ دوبارہ آ جائیں آیت کی طرف. آپ کے پہلے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ نے پہلے سوال میں مجھ سے کیا سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو غیر اللہ کی تعریف شرک ہے. تو ادھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تعریف جو الوہیت کا تقاضا ہے. اب آپ آ جائیں اس مقام پر، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت شرک ہے. اب بات مکمل ہونے دیں، میں نے آپ کی بات مکمل کی، بات مکمل ہونے دیں. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت زندہ اور مردہ میں شرک ہے. میں نے کہا ہاں دونوں حالتوں میں شرک ہے، نہ کسی زندہ ہی کر سکتے ہیں نہ مردہ ہی کر سکتے ہیں. اب آپ آئے استعانت کی طرف کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ اللہ تعالیٰ سے جو استعانت کرتے ہیں وہ کون سی استعانت ہے، اسے آپ کس معاملے میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں کلام ایک ذریعہ متکلم تک منشا پہنچانے کا. میں اس وقت جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ میرا کلام ہے جن کے ذریعے میں منشا پہنچاؤں گا آپ تک. میں بھی ایک متکلم ہوں، میرے الفاظ میرا کلام ہے جو میرا منشا آپ تک پہنچائیں گے. آپ کا یہ کہہ دینا کہ آیت میں تکوین نہیں، آیت میں تشریح نہیں، اس طرح سے آپ میری دلیل کا رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میرے الفاظ ہیں جن سے میں آپ کا منشا آپ تک پہنچاؤں گا، اور انہی سے میں علت واضح کروں گا جس علت سے آپ کا قیاس فاسد ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے اس آیت میں آنے والی استعانت کا قیاس کیا امی سے روٹی مانگنے سے، اور میں کہہ رہا ہوں قیاس بنتا ہی. اس کی میں آپ کو دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو استعانت کرتے ہیں وہ تکوینی معاملات میں. انسان جب بھی کسی ذات کو الہ مانتا ہے تو کیا ایسی ذات کو الہ مانتا ہے جو ماتحت الاسباب طریقے سے اس کی مدد کرے؟ مثلا پیسے دینے والے کو کوئی الہ مانتا ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان کسی کو الہ مانتا ہے تو الہ اسے مانتا ہے جو مافوق الفطرت طریقے سے اس کی مدد کرے تکوینی معاملات میں. اس کی میں نے آپ کو مثال دی، کافی مثال میں دیکھوں گا آپ کو کہ اگر کوئی انسان چلتا ہے یا کوئی جدوجہد کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے افعال ہیں جن کا خالق خود ہے. سنیں محترم، ما فوق الفطرت ما تحت الاسباب، یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی؟ یہ تو الفاظ ہیں محض، یہ الفاظ ہیں. نہیں کہاں سے لائے آپ نے؟ یہ آپ نے میرے الفاظ آپ کے الفاظ میرے لیے حجت نہیں ہے نا. الفاظ سے تو منشا پہنچتا ہے، بغیر الفاظ کا منشا کیسے نہیں، آپ کی رائے میرے لیے حجت نہیں ہے نا میرے محترم. نہ میں تو رائے دیں گا، میں تو رائے دیں گا، میں تو علت واضح کروں، میں تو علت واضح کروں گا. آپ کی رائے میرے لیے حجت نہیں ہے. ثاقب بھائی دیکھیں نس کی پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں مفتی صاحب آپ آپ کے میرے اصول مفتی صاحب دیکھیں آپ ریسپیکٹفل پرسن ہیں، لیکن آپ کو میرے عقائد بہت مختلف ہیں. ثاقب شاہ صاحب سے میرے عقائد کافی ریزمبل کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ یہ توحید اور عدل کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خلق افعال کے قائل ہیں. یہ سب عقائد ہمارے عقائد ہیں، انہوں نے معتزلہ سے یہ سارے عقائد ادھار لیے ہیں، اس لیے میں ان سے ان کے لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں. اور آج یہ اپنی لینگویج سے نکل گیا، آج یہ اپنی لینگویج میں سمجھ پا رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ آپ سے پہلے گفتگو کرنے دیں. ٹھیک ہے تشریح سے گفتگو کرنے دیں. آپ نے تشیع سے گفتگو کرنی ہے، میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں. آپ فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ یا علی مدد جب آپ فرمائیں گے نا شرک ہے تو آپ ہی اس کا تعین کریں گے کہ کس کیفیت میں شرک ہے، وہ کیفیت بتائیے. میں نے بتایا تو اگر تصرف کا اعتقاد رکھتا ہے تو شرک ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں میرے ساتھ؟ مبہم جملہ ہے. تصرف سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وضاحت کر دوں، مثال دے کر وضاحت کر دوں. جی دیں، ہاں وضاحت کریں. چلے اب میری گفتگو آپ سے ہو گیا، میں مثال دے کر وضاحت کروں گا. آپ تشریعی اور تکوینی معاملات کا تو فرق جانتے ہوں گے. جی بات کریے. تکوینی اور آگے بات کرتا ہوں. میں نے تشریعی اور تکوینی معاملات کی ایک معمولی سی مثال دی تھی کہ انسان کا چلنا انسان کے گرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان چلتا اپنی مرضی سے، اس فعل کا خالق انسان خود ہے. آپ شیعہ یا خلق افعال کے قائل، ہم اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا. انسان کا چلنا اس کے گرنے کے مترادف نہیں. کیوں؟ کیونکہ گرنا ایک حادثہ ہے، حادثے کا خالق انسان خود نہیں ہے، اس کا تعلق قدر کے ساتھ. لیکن چلنا وہ انسان کی تخلیق ہے، اس کا اپنا فعل ہے. اب آپ دیکھیں چلنا جو ہے وہ تشریعی معاملات میں، لیکن گرنا تکوینی معاملات میں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں تشریعی معاملات میں سے. شفا ملنا نہ ملنا یہ تکوینی معاملات میں سے. آپ کسب کرتے ہیں، آپ قصد کرتے ہیں، آپ کا محنت جو ہے یہ تشریعی معاملات میں سے، لیکن نتیجے میں رزق ملنا نہ ملنا یہ تکوینی معاملات میں سے. اب تشریعی اور تکوینی معاملات کی آپ کو تفریق سمجھ آ گئی. اب ادھر جو میں تصرف کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد تکوینی معاملات ہے کہ اگر کوئی انسان، فرض کریں کہ انسان ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے میڈیکل بیڈ میں، وہ کہتا ہے یا علی مدد، تو اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے شفا حضرت علی دیں گے، مولا علی علیہ السلام سے شفا دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ مشرک ہے کہ نہیں؟ اچھا معتزلی صاحب، میرا ایک سوال ہے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی، اور اس بحث میں جو آپ کی شیعہ سوال ہے، لیکن میرا ایک سوال اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے کہ تشریع اور تکوین کا فرق بیان کرتے ہوئے نا، تو میں یہ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ شفا جو ہے اس کا معاملہ تکوینی ہے، یعنی غیر اللہ سے شفا نہیں ہو سکتی.
यही मैं समझा, सही बात है? जी हाँ, नहीं हो सकती। गैरुल्लाह से शिफा नहीं हो सकती, यानी जो भी है अल्लाह के सिवा वो शिफा उसके लिए अकीदा ही नहीं रखा जा सकता कि वो मुझे नहीं रखा शिफा जा दे, सकता। जी किसी भी हाँ, तरह की शिफा नहीं दे सकता वो, दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं तशरीही सकता। मामलात अलग है, तकवीनी अलग है, शिफा दे ही नहीं सकता। नहीं वो तकवीनी असबाब का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद की हाय सूरत हाय हाय अच्छा, हाय आयत हाय, सूरत नंबर 41 आयत नंबर अच्छा, 44 वलौ ये जअलनाहु आप पढ़ रहे हैं, कुरानन मुझे ब्लर नज़र आ रही है। क़ालू लौला फुस्सिलत आयातु अअजमिय्युन व अरबिय्युन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाउन वल्लज़ीना युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादूना मिन मकानिन बईद। आप फरमा दीजिए वो है कौन? ये कुरान लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, हुदन व शिफ़ाउन, ये हिदायत है और शिफा है। कुरान शिफा है, आपने, और कुरान जी हाँ, गैरुल्लाह है, कुरान अल्लाह नहीं है, जी हाँ, कुरान लेकिन मखलूक कुरान है। शिफा है। जी कुरान मखलूक है। जी हाँ, मुझे पता है कुरान मखलूक है, गैरुल्लाह है। अहसनत मुअतज़िली, यही तो है, कुरान मखलूक है, कुरान गैरुल्लाह है, ये तो मुअतज़िला जी, का मुत्तफ़िक़ा अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा है। मखलूक है। सही, जी हाँ, आगे बात कुरान करिए आप। मखलूक है, अल कुरान कलामुल्लाहि मखलूकुन, कुरान अल्लाह का जी कलाम है, हाँ, मखलूक है। जब मखलूक है वही कुरान शिफा है, ये कुरान शिफा है। कुरान आपने कहा शिफा कि है, तकवीन शिफा में, देता नहीं। आपने मेरी बात कुरान सुने, शिफा आपने है, कहा शिफा कि देता गैरुल्लाह नहीं। के ऊपर, भाई बात सुने, नहीं देता। अब ये मैं आपको आयत पेश करता हूँ, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, कुरान मजीद की आयत है। भाई कैसे आप कैसे कहते हैं कि शिफा नहीं देता? मुफ्ती साहब, आप कुरान कलाम में मजीद, मुझे नहीं उलझा सकते, कलाम में आप मुझे नहीं उलझा मैं आपको सकते। उलझाना, आप कह रहे हैं मैं उलझा कुरान नहीं शिफा रहा खुद भाई, देता है, मैं ठीक है? नहीं ना, देखिए भाई कुरान शिफा बात खुद सुने, देता है, कुरान शिफा दरमियान खुद में देता है, बात न करें, कुरान शिफा खुद देता है। दरमियान में बिल्कुल बात न कुरान करें शिफा मेरे कैसे भाई। देता है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कुरान कैसे शिफा देता है ना। देता है आपको? आप देखें, बात सुने, आप मुझसे देखो बात कर कलाम, रहे हैं, एक मिनट, बिल्कुल आपसे मुझसे बात बात कर रहा कर रहे हूँ। हैं आप? जी सुने, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे शिफा देता है। अभी तो सब्र करें ना। कुरान मजीद है, जी हाँ, रुके चलिए। जरा। सूरह यूनुस, सूरत आप कर नंबर लीजिए 10। बात, फिर मैं इन भाई से बात करूंगा, चूंकि उन्होंने फरमाया बिल्कुल, था कि वो बिल्कुल तशरीह से बात जाफर करना भाई जरा चाहते हैं, मुझे फिर मैं इंशाल्लाह वहीं से बात एक शुरू मिनट वक्त करूंगा। दीजिए मुझे। जी, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। वक्त दीजिए। सूरह यूनुस सूरत नंबर 10 आयत नंबर 57। अब आपने दो चीजें कही हैं, एक तो ये कहा है कि शिफा का ताल्लुक तकवीन से है, यानी तकवीन गैरुल्लाह से नहीं हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, आप मुतजिली हैं और मुतजिला का अकीदा है, आप उनके सपोर्टर हैं, आप उनके बोलने वाले हैं। तो आप मुतजिला का ये है कि कुरान मखलूक है। अगर ये कोई और होता ना तो वो इसका जवाब दे सकता था, लेकिन आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका बुनियादी अकीदा यही है कि कुरान मखलूक है और मखलूक गैरुल्लाह होती है, न कि अल्लाह होती है, न कि अल्लाह है। कुरान मजीद की आयत है, सूरत नंबर यूनुस की 57, या अय्युहल नासु, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ नसीहत आई तुम्हारे रब की जानिब से, व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये मौइज़ा यानी कुरान शिफा है, लिमा फिस सुदूर, जो कि सीनों में, हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत है और रहमत मुमिनीन के लिए। मुझे बताएं, सीनों के अंदर के लिए शिफा, सीनों के अंदर के लिए शिफा कुरान है। उमूर तकवीनिया में से है, उमूर तशरीइया में से है, उमूर तकवीनिया में से है। जियो ये तो माशाल्लाह। जाहिर बोल भी चुके हैं नहीं आप, है, जाहिर बात भी मुकम्मल कर चुके हैं। गैरुल्लाह बोले पर, बोले चले। आपने कहा गैरुल्लाह, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। गैरुल्लाह पर भाई, गैरुल्लाह पर अभी आपने माना है कि गैरुल्लाह के ऊपर शिफा का इतलाक नहीं हो सकता। अल्लाह के सिवा कोई भी चीज शिफा नहीं बन सकती है। किसी को सही करना, किसी का मर्ज दूर करना, लम्हा फिक्रिया। कुरान तो जाहिर तो छोड़े, जाहिर के लिए भी हिदायत है, और सुदूर के अंदर जो कुछ है, सीनों के अंदर जो कुछ है, छोटी छोटी बीमारियां जो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आती हैं, उसके लिए भी कुरान जो है शिफा है। आप कहते हैं गैरुल्लाह पर शिफा का इतलाक नहीं कर सकते। कुरान कुरान शिफा अंदर की बीमारियों के लिए भी है, जाहिर की बीमारियों को तो बात की छोड़े। यानी वो सलाहियत जो कुरान अंदर की बीमारियों को दूर करने की जो सलाहियत है, वो तभी बन सकता है कि जब उसमें बाहर की बीमारियों को दूर करना और शिफा करने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि ये ज्यादा बाईद है। वो बीमारियां आप जो मुकम्मल कर अंदर चुके की हैं। है, वो अंदर की है, वो ज्यादा बाईद है, और जो करीब है वो जाहिर की है। तो ये आपका दावा बातिल हो गया कि आपने कहा कि आप कुरान मुकम्मल जो कर है चुके हैं, मैं इसका अल्लाह रद्द के करता हूँ सिवा, अभी, अल्लाह अभी के रद्द करता सिवा हूँ। कोई चीज वो शिफा नहीं बन सकती। ये आपका दावा बातिल हो गया। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप बोलने देंगे पहले, दावा पहले ही बातिल करते जा रहे हैं। जी हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का कायल बात हूँ कि करेंगे कुरान ना। मखलूक है। अभी अब अभी आपने आपने इस्तेदलाल अपनी किया, गुफ्तगू में माना भाई। देखे, अब अभी बात आपने, ये बात सब मुकम्मल, लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं कि आप आप बोलने यहाँ तो पर दें क्या आगे से। चलाकी कर रहे हैं। अभी तक आप आपने साकिब भाई इस्तेदलाल के पेश साथ किया, क्या मुझे उसका चलाकी रद्द तो करना चाह करने रहे दें। हैं। साकिब आपने भाई ने इस्तेदलाल आपके पेश ऊपर किया, इसका रद्द जबरदस्त तो बात करने की दें। है। साकिब ने आपको हल्के कुरान, जबरदस्त बात की है।
ओ भाई साकिब अब भाई ने बोलने आपको दो आगे से, बात की कि आपका फहम अब नहीं आगे चलेगा, आपका फहम नहीं आगे से चलेगा। बोलने दो, हम और आपको यार आगे कुरान से दिखा बोलने रहे हैं, दो। आप कह रहे हैं मुअतज़िली साहब अक्ल से अस्बाब मा तहतुल अस्बाब और मा फौकल अस्बाब। भाई मैंने तुमने तकनीन और इस्तेलाहात तफसील बनाई मामला हुई है, की बात कुरान की के है अंदर इसमें। तहरीफ की हुई है, कुरान मैंने सामने है भाई, अब बोल, कुरान से दलील दो। तो भाई बात तो करने दे। अब बात आपने इधर करने खलके देंगे। कुरान से इस्तेदलाल किया, अब निगाह के अभी तक आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर साकिब भाई के साथ जो बात की है, मैंने दरमियान में बात नहीं की है। अभी तक आपने इनके साथ जो कहानियां वहां पे बयान की, कोई एक नस पेश की आपने, कोई एक आयत आपने लिखी कहानियां तो है? बयान नहीं की, पूरे फादर से नस पेश की तो थी, उसी नस पे तो कलाम हुआ था, और उस हाँ, नस के ऊपर जो उन्होंने तावील की थी, उस तावील के फासिद होने की मैंने इल्लत बयान की थी। तो अब आपको आप इन्होंने तावील बहुत कर रहे हैं, बहुत इसके जवाब दे फासिद होने दिया की भी और इल्लत बयान कर देता हूँ। आपने उसमें आपने कहा खलके कि कुरान पे इस्तेदलाल किया, अब बात मुकम्मल होने दे मेरी। आपकी मैंने पूरी बात सुनी जो आपने इस्तेदलाल किया इस्तेदलाल ही हिसाब से, तुम्हारा बातिल हो गया भाई, खल्के कुरान का इस्तेदलाल और ही बोलने तुम्हारा दो। बातिल हो। आपके इतिहास का इरादा करने लगा हूँ, महज बातिल बातिल की रट लगाने से तो बात नहीं ना बनेगी। आप कह रहे हैं कुरान मखलूक है, अल्लाह ताला कुरान को शिफा कहता है, गैर मखलूक को शिफा मानना शिर्क है। अब आप मेरी बात मुकम्मल करने दें, मैंने आपकी बात मुकम्मल सुनी है, अब इस्तेदलाल आप मुकम्मल सुनने दें मेरा। हम जब कहते हैं कुरान मखलूक है तो उसका मुराद ये है कुरान हादिस है, क्योंकि कलाम अल्लाह ताला का कलमा है, अल्लाह ताला का कलाम है, और कलाम मुतकल्लिम के कलाम करने के बाद हुक्म में आता है। इसी तरह कुरान मजीद में जो कलिमात मौजूद है, वो कलिमात हरूफ की तकदीम व ताखीर से वजूद में है, और तकदीम व ताखीर ये दोनों हवादिस हैं, हवादिस का कायम बिज़ात इलाही होना मुहाल है। इसलिए कुरान मजीद के हरूफ और कुरान मजीद जो है ये बहैसियत कलाम खल्क है। अब आपने बात की कि सीनों के अंदर ही शिफा देता है, और आपने कहा जो बीमारियां माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती। आप मुफ्ती साहब समझदार इंसान है, आप जो है माइक्रोस्कोप से आप ईमान की बीमारी देखते हैं। यहाँ जो सुदूर का लफ्ज आया, क्या सीने की बीमारी जिससे मुराद लंग्स कैंसर या फिर हार्ट अटैक मुराद है? सबको पता है कि सुदूर से मुराद यहाँ पे सीने के अंदर ईमान है। और यहाँ भी जो शिफा की बात की है, शिफा किस लिहाज से कहा गया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की मखलूक है, और ये मखलूक एक जरिया है लोगों को ईमान देने का। मसलन एक काफिर है, अब एक काफिर के सामने कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वेस्ट में आप चले जाए, कई लोग ऐसे होते हैं जो कुरान की तिलावत सुन के ईमान ले आते हैं। अब उनके दिल में जो कुफर था वो एक मर्ज था, और कुरान ये एक सबब आ गया, एक मखलूक आ गई। जब इसकी तिलावत की गई तो इसकी तिलावत से शिफा मिल गई और लोग ईमान ले आए। लेकिन इसके बावजूद कई कुफार ऐसे होते हैं जो ईमान नहीं लेके आते। अबू जहल का ईमान ले आया था, या अबू लहब ईमान ले आया था, उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती थी, वो ईमान नहीं लेके आए। तो यहाँ कुरान पढ़ना और कुरान से किसी के अंदर जो कुफर है उसकी मैल खत्म हो गई, उसका ईमान ले आना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके सामने एक मरीज खड़ा, आपने उसे दवाई दी, वो ईमान ले आए। और दूसरी बात ये कि इंसान का ईमान लाना, ये कुफर करना, ये इंसान के अफआल हैं। आप इसका क्यास कर रहे हैं जाके बीमारियों से। यहाँ सुदूर का जो लफ्ज आया है, यहाँ पे सीने की बीमारी से मुराद लंग्स कैंसर या हार्ट फेल नहीं है, ना कोई हार्ट का वायरस मुराद है। यहाँ पे सुदूर और उनकी जो बीमारी है मुराद कुफर है। क्या आप कुरान के जरिए आप हार्ट फेल का इलाज करते हैं? क्या कुरान के, मेरी बात मुकम्मल होनी है, मेरी बात मुकम्मल होनी है। अब आप क्या कुरान के जरिए आप लंग्स कैंसर का इलाज करते हैं? जो भी कुरान का, बात मुकम्मल सुनने दे, मेरी बात मुकम्मल सुनने दे। और ये जो आपने तावील किया है ना, ये साकिब शाह के मजहब के भी खिलाफ, क्योंकि साकिब शाह साहब भी खल्के अफ़आल के कायल हैं। शिया मजहब में इंसान को उसके अफ़आल का खालिक खुद माना जाता है, चाहे इस्ना अशरिया हो चाहे ज़ैदिया हो। और इंसान का कुफर और ये ईमान, ये उसके अफ़आल हैं जिसका खालिक इंसान खुद है, और इनका ताल्लुक भी तशरीई मामलात के साथ है। और आप इनका क्यास कर रहे हैं जाके हॉस्पिटल में मेडिकल बेड में लेटे इंसान के साथ। ये मैं वो इल्लत बयान कर रहा हूँ। मोतज़िली साहब ठहरें। मुफ्ती साहब आप हमें थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि ये हमारा केस है, क्योंकि ये मोतज़िली है। हाँ। और क्योंकि मुफ्ती साहब माजरत, ये आपका केस है ना साकिब भाई, लेकिन इन्होंने देखो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, या तो ये अपने अल्फाज वापस ले, या ये कि उसमें जो इन्होंने अभी तावील बातिल की है, इन्होंने कहा कि के लिए शिफा ये तकवीनी मामलात में से। भाई आपने कहा है ना भाई, आपने तो स्टेटमेंट यार, आपने तो ओपन स्टेटमेंट, आपने ये नहीं कहा ना कि ये सुन्नी का आपके, क्योंकि मोतज़िली और मातुरिदी के आपस में बहुत ज्यादा बाकी बातें वो बीच में आ जाएंगे, वो बीच में आ जाएंगे, क्योंकि शियों की तौहीद और मोतज़िलियों की तौहीद काफी सारी आपस में क्या कहते हैं उसको, मुताबिकत रखती है। तो इसलिए मिलती जुलती है। हाँ जी, ठीक है। हम आपको टाइम देना चाहते हैं। देखिए हम जी हाँ, आप पहले बंदे आए, हमने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया, ये ना कहना कि हमने आपको टाइम नहीं दिया, आपने यहाँ पे वहां पे मसला नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी जाफर भाई, आपका मशकूर आपने टाइम दिया। जाफर भाई आपसे सवाल और जवाब करेंगे, और जब जाफर भाई बोलेंगे आपने बीच में नहीं बोलना, और जब आप बोलेंगे जाफर भाई बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक, आप दोनों को टाइम दे रहा हूँ। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ इसके अंदर, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, और मेरा भी इसमें वो नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब आपने जो पॉइंट दिया है वो आवाम देख रही है, ठीक है, आप मनवा नहीं सकते किसी को। अब जाफर भाई और ये गुफ्तगू करें।
ٹھیک ہے جعفر بھائی، اور آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ڈبیٹ ہو تاکہ لوگوں تک کوئی اچھی چیز پہنچے. جی ابن ابی حدید المعتزلی صاحب اور جعفر کاظمی صاحب آپ بات جاری رکھیں. جزاک اللہ. ہم میوٹ کرتے ہیں اپنے مائک. جزاک اللہ خیر. متضلی بھائی، میں نے آپ سے جو پوچھا تھا آپ نے اس میں مجھے مثالیں دی، تشریح اور تکوین کا فرق بتایا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، انشاءاللہ سب جانتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایک مثال آپ نے بیان کی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام مجھے شفا دیتے ہیں، تو آپ کا یہ جملہ بھی مبہم ہے. آپ نے یہ بتانا ہے وہ کس عنوان میں کہے گا تو شرک بنے گا. اس کی وضاحت کی تو ہے کہ وہ کہتا ہے جو شفا اسے ملی وہ امام علی علیہ السلام نے دی. کیسے؟ یہ آپ بتائیں. میں کس جملہ آپ کو بتا تو دیا ہے، یعنی کہ بیماری اور شفا آپ جسے تکوینی معاملات میں مانتے ہیں نا، وہ انہیں مولا علی علیہ السلام میں سمجھ گیا. یہ آپ کی یہ مبہم جملہ ہے. دیکھیے یہ مبہم جملہ ہے. وہ تو ایک بندہ کہہ دے کہ مجھے اس گولی سے شفا ملی ہے، تو یہ مبہم جملہ ہوتا ہے نا. کس معنی میں کہہ رہا ہے شفا ملی ہے؟ میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ شرک تک کیسے جائے گا یہ جملہ، وہ آپ نے بتانا ہے. کس کنڈیشن میں وہ یہ بات کہے، کس عقیدے کے ساتھ تو شرک بنے گا. اب میں کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے کہا گولی کے بارے میں انسان بولے گا کہ مجھے گولی کی شفا ملی. اب یہ چیز بھی تشریح معاملات کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک سبب ہے اور اسباب فزیکل ڈومینز کے ذریعے آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک گلاس کو گرانا چاہتے ہیں اور آپ پتھر کھائیں کے اس گلاس کو گراتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ ایک چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ والے انسان کہتے ہیں یار یہ چیز پکڑنے میری مدد کرنا. اب جو لفظ مدد آپ نے استعمال کیا یہ لفظ ہے کمیونیکیشن کا. ادنا سا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ ورڈز ایک سورس آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں جن کے ذریعے اپنا میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ گلاس کو گرانا، لیکن اس انسان کو آپ نے سبب کے طور پہ استعمال کیا، بالکل ایسے جیسے آپ نے ایک پتھر پکڑ کے پتھر کے ذریعے گلاس کو گرایا. اب مدد کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، لیکن اصل انٹینشن کیا تھی؟ انسان کو فزیکل ڈومینز میں انٹر لنک کر کے اس گلاس کو گرانا. لیکن کیا معلوم کہ انسان رستے میں مر جائے، یا کیا معلوم کہ آپ یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے ہی مر جائیں. اب یہ جو واقعات ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں دی ان اوائڈیبل فینومینا، جن کا تعلق آپ کی فزیکل ڈومین سے نہیں ہے بلکہ آپ کی فزیکل ڈومین سے ہٹ کے ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ فزیکلی ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسرٹینٹی آ جاتی ہے. مثلا آپ ملینز آف آپ پاسبلٹیز کیوں نہ بتا دیں کہ بیماری ہونے کے پیچھے کازیلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان کازیلٹیز کے باوجود اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے دوائی کام نہیں کرتی، جبکہ دوائی آپ فضول بحث کر رہے ہیں. ابن الحدید صاحب جو آپ سے سوال کیا اس کو جواب دیں. اب جعفر صاحب سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا آپ نہیں میں انٹرپٹ کروں گا بیچ میں، کیونکہ میں میری بات سنیں. میں انٹرپٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں اور آپ فضول کہانیاں سنا رہے ہیں. موضوع سے نہیں ہٹ رہا، پلیز سوال آپ نے متضلی بھائی میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، اچھا ہے بہتر ہے ہم ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں، تشریحات نہ کریں. وہ انشاءاللہ میری بات آپ بہتر سمجھ جائیں گے، آپ کی میں سمجھ جاؤں گا. صرف ٹو دا پوائنٹ بتائیں. میں نے کہا کہ کس نظریے کے تحت وہ کہتا ہے شفا کسی کا ملنا، وہ کس نظریے کے تحت کہتا ہے مولا علی نے شفا دی تو شرک ہو جائے گا. آپ نے اس عقیدے کو بتانا ہے جو اسے شرک میں لا کر کھڑا کر دے. بتایا تو ہے کہ ان کے اختیار کا عقیدہ رکھتا ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بیماری اور شفا دینا یہ امام علی علیہ السلام کا کام ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ مقامی تفویض میں قائل ہے کہ یہ سب کچھ مولا علی کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا. پھر اختلاف کیا ہے؟ مشرک ہو جائے گا. یعنی آپ کے نزدیک نہ تو مولا علی علیہ السلام رازق ہیں، نہ وہ شفا دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں. آپ اس کے قائل ہیں؟ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں؟ مقام وسیلہ میں وہ کرتے ہیں. اچھا مقام وسیلہ میں وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی آپ تشریح کریں. جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں لوگوں کو شفا دیتے تھے. مقام وسیلہ میں حقیقی طور پہ تو شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن وہ جب اپنی مثلا لاب دہن کسی کے اوپر لگاتے تھے آنکھوں کے اوپر، اس کو شفا مل جاتی تھی. اسے کہتے ہیں مقام وسیلہ. یعنی کہ اصل جو سورس ہے وہ خدا کی ذات ہے جو آپ کو شفا دیتی ہے، موت دیتی ہے، حیات دیتی ہے، رزق دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، جداد. وہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہم نہ تفویض کے قائل ہے اور نہ مستقل بذات کسی اور انسان کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ یہ چیزیں کرتا ہے. یہ اللہ کی ذات. مقام وسیلہ میں ہوتا ہے نمبر ایک کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی قبولیت کے بدلے میں ہمیں شفا دے دیتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مقام وسیلہ میں ہمیں یہاں سے شفا ملی ہے. یا جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ باذن اللہ کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے تھے. نبی خاتم بھی دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا کہ وہ باذن اللہ شفا دیتے تھے اور مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. تو حقیقت میں تو خدا کی ذات کر رہی ہوتی تھی، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ باذن اللہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا عقیدہ ہوتا ہے. باقی مقامی تفویض جو آپ بیان کر رہے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک ہے. یعنی مقام تفویض کا آپ قائل نہیں ہے، آپ تفویض کو شرک مانتے ہیں. نہیں اب آپ جو کہیں گے مولا علی علیہ السلام مدد کرتے ہیں آپ کو مقام وسیلہ میں، اس کی آپ کیفیت واضح کر سکتے ہیں؟ اس کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دینا کہ وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں.
یعنی اللہ ہماری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شفا دے دے. اللہ تعالیٰ جی بالکل اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں ہمارے حق میں. اچھا تو کیا ان کے بارے میں آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں ہمارے تمام حالات کا علم ہے, کون انسان کس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تک ہمارے اعمال پیش کرتا ہے ان کے اوپر. اچھا ان تک اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اس پہ کوئی نص اگر جی آپ اللہ پیش تعالیٰ کر دیں پیش کہ ان کرتا تک ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ ہے. وہ آپ ویڈیو کے شروع میں سنیں, ہمارے پاس حدیث متواتر ہے اس کے اوپر. نہیں حدیث متواتر نہیں, قرآن سے آپ کوئی نص دکھا دیں کہ مولا علی علیہ السلام پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. قرآن میں نہ بھی ہو, اگر حدیث میں بھی ہو تو ہمارے لیے حجت ہے. حدیث متواتر ظاہر ہے, قرآن بھی متواتر ہے, حدیث بھی متواتر اگر ہو جائیں تو اس درجے میں آتی ہیں کہ اس میں عقیدہ بنایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ تم عمل کیے جاؤ, وہ تمہارے عمل اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور مومنین, تو امام علیہ السلام نے فرمایا حدیث متواتر میں ہمارے یہاں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے ہیں. شروع میں ہم نہیں نے اس میں تو دکھائے تھے مومنین کا لفظ ہے نا, وہ تو تمام اہل ایمان پہ پیش کیے مومنین سے جانے مراد چاہیے. ائمہ اہل بیت ہیں. کیا مجھ سے آپ کے نہیں اعمال پیش کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا قیاس ہے نا کہ سب پہ پیش, ہم نے حدیث متواتر کی بات کی ہے نا, تو آپ آیت میں تو مقابلے میں مومنین کے حدیث کی الفاظ بات ہیں, کریں نا. جی آیت میں تو مومنین کے الفاظ ہیں, تو مجھ پہ آپ کے مومنین تو اعمال کیوں نہیں ائمہ پیش کیے معصومین جا رہے؟ مومنین نہیں ہے نا, وہ مخصوص ہے نا, اس لیے تو کہ کیا اعمال کا پیش کرنا ہے نا, غیر تو اللہ ایمان تعالیٰ سب پہ مومنین اعمال تو پیش نہیں کر سکتا نا. محترم ہم غیر ایمان دیکھیں مومنین نہیں اللہ دیکھیں کیوں آپ نہیں کر مومن سکتا؟ ہیں آپ بھی کیا لیکن آپ کر حدیث سکتے پیش کریں گے نا. دیکھیں وہ تو آپ آپ حدیث کہتے ہیں پیش کہ کریں, لفظ آپ کو کیا خاص قیاس کرنے کی کر رہے بات ہیں, کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ لفظ آپ کو قیاس خاص کر کر رہے ہیں کہ مومنین سے مراد صاحب عام آپ لے رہے ہیں خاموش نا. میں بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ فرما رہے ہیں مومنین سے مراد عام ہے, یعنی کہ ہر مومن ہے. میں بدلے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص ہے. میں جب خاص کہہ رہا ہوں میں حدیث متواترہ دکھا رہا ہوں, لیکن آپ تو کوئی مجھے دلیل نہیں دے رہے نا. آپ دلیل سے کہیں کہ وہ عام ہے سب کے لیے. آیت میں الفاظ ہے مومنین, سیدھی سی بات. اور ویسے بھی ہمارے یہاں ہر بندہ مومن نہیں ہے, معتزلہ کے ایمان کی تعریف مختلف ہے. ہم فاسق کو مومن نہیں مانتے, فاسق وہ منزل جو بھی بین آپ کی المنزلہ تعریف نہیں ہو, ہے. وہ جو بھی آپ کی اس تعریف بات ہو, پر حدیث لیکن پیش اس کریں. عام کو خاص کرنے کی میں نے حدیث متواترہ بتائی ہے نا سر. میں نے تو خاص کی ہے تو حدیث متواترہ دی نا. آپ اچھا تو عام پر صرف قیاس کر رہے ہیں نا. تو قرآن کے سیاق میں نہیں وہ حدیث متواترہ آپ کی بری بیٹھ رہی. مومنین کا نہیں وہ الفاظ بیٹھ قرآن میں رہی ہے عام نا. ہے, آپ ہم کہہ رہے ہیں غیر ایمان نہیں کو اللہ دکھا ہی نہیں سکتا. تو آپ کہہ دیجئے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس کا خاص ہو, تو پھر ہم کہیں گے آپ کا مقدمہ ٹھیک ہے. آپ جو اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ مومنین سے مراد یہاں پہ امام ہے, تو کیا امام عام وہ مومن ہے؟ نہیں وہ حدیث متواتر ہے امامت نا, ایک وہاں اللہ منصب ہے, تعالیٰ نے مراد ہی ان کو لیا ہے. دیکھیں امام محترم ہوتا تو ابن ردیف, آپ سر ایک میں انٹرپٹ کرتا دیکھیں ہم ہوں. حدیث ابن متواترہ ابی دے رہے ہیں حدیث نا. صاحب, آپ ابن ابی حدیث صاحب, آپ اب نہ آپ کے پاس کوئی اب جواب نہیں رہا, اب آپ نہ قیاس کر رہے ہیں. بس میں نہیں مانتا, میں نہیں دیکھیں مانتا, آپ میرا تشیعیت فہم سے ہے. جو مخاطب ہے نا میرے بھائی, دیکھیں چلو آپ جعفر بھائی کو بات تشیعیت کرنے سے دیں. مخاطب ہے نا. میری بات پوری سن لیں ابن حدیث صاحب. آپ قیاس کر رہے ہیں, میں نہیں مانتا. معتزلین کا فہم یہ ہے, آپ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ میں کی رائے فہم میرے نہیں لیے رکھ رہا, حجت نہیں ہے. ہاں میں پہلی فہم بات نہیں سن رکھا, لیں, میں الفاظ کی علت بیان کر رہا ہوں. پہلی بات سنیں. دیکھیں نا, قرآن کی تفسیر جو ہے اس کا حق ہمارے نزدیک رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کو ہے, اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور نہ ہی خدا نے کسی کو یہ حق دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے تحت آپ جو تفسیر اچھا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آیت پڑھ دیں گے. ہمارے لیے بات سن لیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جا کے پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات جو ظاہر بھائی نے بات کی ہے نا, انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث پیش کر دی ہیں, تو ہمارے لیے عقیدہ ثابت ہو گیا. آپ کے لیے ثابت ہو یا آپ کے لیے ثابت نہ ہو, یہ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ معتزلی کیا کدھر رکھتے ہو, کیا سوچتے ہو, یہ ہمارے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کیا فہم لیتے ہو, اس سے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو شاہ آپ کے صاحب اگر قیاس وہ ہمارے حدیث لیے, پیش کر دیں تو پھر تو بات بنتی ہے نا. ان کو کہیں جیسے وہ جعفر بھائی نے لے حدیث کے پیش آئے, کی ہے, وہ بھی حدیث آپ پیش کریں. حدیث لے آؤ. کسی کی ذاتی رائے کی تو کوئی حجت نہیں ہے. آپ اپنی منہج سے, اہل سنت منہج سے آپ ایک حدیث لے کے آؤ کہ اس مومنین سے مراد سارے مومنین ہیں, تو بات کرنا. چیلنج آپ کو قیامت تک کے لیے. نہیں دوسری بات یہ ہے ایک معتزلی بھائی, یہ جو آپ ابھی جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں نا, ابھی جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں, نہیں وہ ٹھیک ہے. میری گزارش سنیں معتزلی بھائی, آپ ابھی جس عنوان پر بات کر رہے ہیں نا, پہلی بات کہ اس کا شرک سے تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے اعمال اگر ان کے اوپر پیش ہو نہ ہو, اس کا شرک سے تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تفسیر وہ کریں, کیونکہ آپ تشیع سے بحث کر رہے ہیں. آپ ان کے حدیث کو اگنور آپ کر دیں گے, ہم تو نہیں کر سکتے. ہم نے بتایا حدیث متواتر اخبار احاد نہیں بتائی ہیں. اب آپ اس کے مقابلے میں لائیں گے قیاس, یا تو آپ کہتے ہیں قرآن میں عام اور خاص کا قانون ہے ہی نہیں, آپ مطلقاً انکار کر دیں کہ بھئی ایسی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں, پھر تو ہم آپ سے بات کریں. لیکن اگر عام اور خاص کا قانون قرآن مجید میں موجود ہے, تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی خاتم بتائیں گے, تو سر انہوں نے ہی تو تعین کرنا ہے معنی کا. اس لیے تو حدیث ثقلین میں نبی خاتم نے فرمایا نا, قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ قرآن انہوں نے ہی بتانا ہے نا, انہوں نے بتا دیا ہم مراد ہیں. ہمیں اشکال اس لیے نہیں ہوا کہ حدیث متواتر اخبار احاد نہیں ہے.
नहीं, चलिए आपसे मैं कोई ताल्लुक नहीं है ना, उसका इस्तिगासे से कोई ताल्लुक नहीं है सर, उसका इस्तिगासे बात मुझे क्लियर करनी है। आपने जो आयत पेश की उसमें मोमिनीन के अल्फाज हैं, आपने जो आयत पेश की उसमें मोमिनीन के अल्फाज हैं, और आपने कहा कि मोमिनीन से आइमे मासूमीन है। देखिए आपके यहाँ तो इमामत एक मनसब है ना, मसलन कुरान में अगर किसी मकाम पे मोमिन का लफ्ज है तो क्या यहाँ मोमिनी की तफसीर आप रसूल करेंगे? हर किसी को रिसाले की मनसब अल्लाह ताला आइमा ने कर दी। मुतज़िली भाई, आप अगर एतराज तब करते ना जब मैं अपना क्यास कर रहा होता, मैं कह रहा होता या मोमिनीन और मोमिनीन से मुराद फलां चीज है, तो आप कहते कि आप ये क्यों कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे पास हदीस मुतवातिर है, अगर आपके पास भी कोई हदीस है तो आप वो हदीस पेश करें, नहीं है तो सर आप जो भी उससे समझते हैं आपको मुबारक हो, मुझे उसको कोई शिकायत नहीं है, हमने अपना मनहज आपको बताना है वो बता दिया। जाफर भाई आप जो बात करें ना वो रिवायत किसी शख्सियत की तरफ एक निस्बत है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप मतन पे नकद करके निस्बत का इनकार कर दें, या फी नफ्सी शख्सियत की तरफ निस्बत मान के शख्सियत पे नकद कर दे। मैं मतन पे नकद कर दे शख्सियत की तरफ निस्बत का इनकार कर रहा हूँ, और मतन में जो मैंने नकीर की वो ये है कि आयत में मोमिनीन के अल्फाज हैं और आप मोमिनीन से मुराद इमाम ले रहे हैं, जबकि आपके मकतब में तो इमामत एक मनसब है। आप रिसालत के पैरेलल में इमामत की तशरीह मोमिनीन के अल्फाज से करते हैं, तो वो मोमिनीन से खारिज नहीं होते हैं। जो इमाम होते हैं मनहज में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। नहीं, रिसालत नहीं होते, मोमिन नहीं होते, ठहरे मैं एक कहानी बात करता हूं, पुलिस से जाए चाहते हैं, वो मोमिन नहीं होते, वो मोमिन कामिल होते ही वो हैं। इस पर तुम्हारी किताब भी है, इंसान कामिल और मोमिन कामिल। आगे बात मैंने बिल्कुल किसने कहा नहीं। क्या करें मोमिनीन के लफ्ज से? इब्न अल हदीद साहब, मेरे भाई आप क्या साथ कर रहे हैं, मनसब और चीज है। देखिए नबी खातम इंसान है, क्या आप कह सकते हैं? देखिए नबी खातम इमामत को मनसब नहीं मानते, माशाअल्लाह, यानी इमामत कोई मनसब नहीं है। ठीक हो गया भाई, मेरे भाई बात तो सुने ना, आप बात ही नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात मनवाएंगे। देखें कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इंसान। आप कहें कि नहीं उनका तो मनसब रिसालत है, तो रिसालत से क्या इंसान होने की नफी हो जाएगी? नहीं होगी। आप मनसब से लेकिन जब जिक्र किया जाएगा तो हज़रत इब्राहीम मुसलमान है, नहीं तो कर दिया ना अल्लाह ने। नबी खातम के साथ जब मोमिनीन का जिक्र किया तो आयमा ने खुद बता दिया ना, नबी खातम ने बता दिया ना कि यहाँ पे मुराद ये आयमा मासूमीन है। आप कैसे कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है? वो तो फरमा रहे हैं कि यहाँ उनसे मोमिनीन तो सारे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ पर आम मुराद नहीं है ना, या खास है। मेरे भाई मोमिन वो है ना, आपने खुद अभी इकरार कर लिया कि मैं कब कह रहा हूँ वो मोमिन नहीं है, आपने इकरार कर लिया। जब वो मोमिन है तो आयमा ने बता दिया ना कि ये खास है। नहीं एक मिनट साकिब, आखिरी बात कर रहा हूँ, नहीं आखिरी बात कर रहा हूँ। आपने खुद मान लिया कि मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि वो मोमिन नहीं है। जब आपने उन्हें मोमिन मान लिया तो आयमा ने, मैंने बताया हदीस मुतवातिर में खास किया है। आप दलील नहीं दे रहे ना, आप सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं मैं तो उसको आम मानूंगा। तो सर वो आप माने ना, मैंने आपका इनकार नहीं किया। मेरे ऊपर तब जाएंगे ना मेरे भाई, मनसब नहीं है आयमा ने, वो मनसब का ईमान से कैसे खास कर दिया? तो जिसका मतलब इमामत है वो मोमिन नहीं होता, नफी होती। आप खुद काम है तो आपने फरमाया मनसब है। मेरे भाई हमने खास की दलील दी है ना, बहस ही खत्म हो जाती है ना जाफर भाई, बहस ही खत्म हो जाती है। आपने आयत की तफसीर में हदीस पेश की है, इन्होंने हदीस पेश करते तब इतने सवाल करते ना। मैं कुरान की आयत पेश करके इन साहब से जायज चाहता हूँ, कुरान की आयत पेश करने लगा हूँ। मुतज़िली साहब आप खामोश रहेंगे, मैं एक आयत पेश करके अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। ये सूरह नूर है, इसकी आयत नंबर 55 है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। यहाँ पे अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से, जो साले मोमिनीन है उनको जमीन में खिलाफत देगा। आप ये यहाँ पे भी मखसूस है, यहाँ से भी मुराद हमारे नज़दीक अहले बैत अलैहिस्सलाम है। ये खास माना नहीं है, जिससे आम हर बंदा मोमिन या उससे मुराद नहीं है कि हर बंदे को अल्लाह खलीफा बनाएगा। तो आपके क़यासात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आप मुतज़िली हैं। आयत दोबारा डिस्प्ले करें, ये आयत दोबारा डिस्प्ले करें जरा, या आप दोबारा जाकर देख लीजिएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मुतज़िली भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपके क़यासात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। नस आपने पेश नहीं करनी थी, आपके पास कोई नस नहीं थी, जाली मदद शिरक है। आपने फजूल में हमारा टाइम बहुत ज्यादा ज़ाया किया। आप बहुत ज्यादा आपने फेसबुक पे भी लगाया था, हमने टाइम नहीं दिया था। हमने आपको टाइम दिया और आपने यहाँ पे सिर्फ कहानियां सुनाई हमें आके माजरत के साथ। तो ठीक है, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बदतमीजी नहीं की इसलिए इनको इतना टाइम दे दिया, नहीं तो